बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमती हलकों को पैगाम पहुँचा दिया। वो पैगाम क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो समझते हैं कि हुकूमत को जो पैगाम पहुँचाया गया हुकूमत उस पर अमल कर लेगी। इसके ऊपर बात करूँगा। बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा और उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर यह है कि मौलाना के बगैर हुकूमत ने नंबर्स मुकम्मल कर लिए हैं। ये कौन कह रहा है और ये खबर कहाँ से आई है, इसके ऊपर भी बात करूँगा। तीसरी खबर यह है कि हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हुकूमत की पहली प्रायोरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब बनाई जाएगी तो उसके पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा होंगे। इसलिए आपने देखा कि हुकूमती जो मसवदा आया था उसमें हुकूमत ने ये चीज़ लिख दी। हुकूमत ने अपने मसवदे में इस नुक्ते को बयान कर दिया कि आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी उम्र 68 साल होगी, 68 ईयर्स होगी। वैसे तो जज 65 में रिटायर होते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि 68 साल उम्र होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अब इसके ऊपर भी बात करूँगा। तीनों मामला बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। दूसरी बात यह है कि हुकूमती नंबर्स मुकम्मल हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमती नंबर्स मुकम्मल हो चुके हैं। ये खबर मुझे मिली इस्लामाबाद से, ज़राए ने खबर दी और उन्होंने बताया कि कौमी असम्बली में जो हुकूमत के पास 2 से 3 नंबर्स कम थे वो मुकम्मल हो चुके हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने जोड़ तोड़ का काम शुरू कर दिया। इधर से पकड़े इधर से पकड़े, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम था। तो सेनेट में जो JUI के 5 वोट हैं वो बहुत कलीदी हैं, वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। कहा जा रहा है कि वो एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर JUI आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत का साथ नहीं देती तो फिर 5 वोट तो माइनस हो गए। फिर हुकूमत जो है वो 5 वोट कहाँ से पूरे करेगी? तहरीक इंसाफ से पूरे करेगी, ANP से भी ले लेगी। उसके बाद हुकूमत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनसे भी राब्ते कर रही है, BNP मेंगल से भी राब्ता हुआ। इसी तरह हुकूमत को अब जो प्रॉब्लम था सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो कुछ वोटों का था। सुनने में आ रहा है कि वो वोट भी हुकूमत ने पूरे कर लिए हैं। अब बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि फजलुर रहमान साहब के बगैर हम आईनी तरामीम करवाएंगे। मेरी रात को एक मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली, उनका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं है, उनसे बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके अरकान असम्बली ने तो पहले भी कहा था कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त आईनी तरमीम नहीं आई। लेकिन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त आईनी तरमीम इसलिए नहीं आई थी। उन्होंने कहा मलिक साहब उस वक्त आईनी तरमीम इसलिए पेश नहीं की कि उस पर वर्किंग हो रही थी। देखेंगे एक दिन का तो मुसवदा नहीं है ना, ये 1 घंटे का तो मुसवदा तैयार नहीं हुआ। इसको कोई आधा घंटा तो नहीं लगा, इसको बहुत देर लगी, इसको महीनों पर जो है वो वक्त लगा और इतने महीने लग गए इसको आईनी मुसवदे को। हम तो इसको आज का नहीं बहुत पहले का डिस्कस कर रहे हैं। हम तो इसको मिड ऑफ अगस्त हम इसको डिस्कस करते रहे कि जी आईनी तरमीम आ रही है, आईनी अदालत बनेगी। और फिर ये एक दिन का काम तो था नहीं कि हम एक दिन इसको बैठ कर कहते कि जी एक ही दिन में ये सारा काम जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। अब इस पर एक वक्त लगा, वक्त दरकार था और हुकूमत ने यह समझा कि मुनासिब वक्त यही है कि हम इसी वक्त में आईनी तरमीम करें। अब चूंकि हुकूमत ने टाइम दिया हुआ है, शंघाई ताउन तंजीम ख़त्म होगी 17 को हुकूमत या 18 को इजलास बुलाती है। वैसे तो हुकूमत ने ऐलान किया कि वो 18 को इजलास बुलाए, लेकिन जैसे ही 18 को इजलास बुलाया जाएगा उस इजलास में आईनी तरमीम पेश कर दी जाएगी, दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। लेकिन जो कि पहले कौमी असम्बली का इजलास होगा फिर सेनेट का इजलास होगा, मतलब 2 मुख्तलिफ दिन होंगे ना, एक दिन कौमी असम्बली और एक दिन सेनेट। तो कौमी असम्बली और सेनेट में जब ये इजलास स्टार्ट होगा तो वोटिंग हो जाएगी। तलावत कुरान पाक के बाद जो है वो आएंगे, स्पीकर साहब बैठेंगे अपनी कुर्सी पर और उसके बाद असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है तो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने हाउस को चलाना है, इन ऑर्डर करना है। तो स्पीकर साहब आएंगे, आकर बैठेंगे और असेंबली का जो असेंबली इजलास होगा, जो उसके मिनट्स होंगे उसके ऊपर बात होगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह ये होगा कि अब जो बात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको कहा जा रहा है उनकी जमात के अंदर से कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर फोकस करें।
ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی چھڈو تسی آئینی عدالت نو، تسی آؤ، تسی آ کے بیٹھو تے تسی کہو کہ جی اسی آئینی بینچ بنا دینے۔ آئینی بینچ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میرے لحاظ سے آئینی بینچ کا جو مطالبہ ہے مولانا کا، وہ مذہقہ خیز ہے، وہ بھونڈا ہے، اور وہ بہت ہی ریسپانسبل سٹیٹمنٹ ہے ان حالات کے اندر، جب سب جماعتیں، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب پوری قوم کہہ رہی ہے کہ آئینی عدالت بناؤ، تو بھائی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں۔ کانسٹیٹیوشنل کوڈ وقت کی ضرورت ہے، ان حالات کی ضرورت ہے جن حالات کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے تو پارلیمنٹ کو خود ربڑ سٹیمپ بنایا نا، ربڑ سٹیمپ بنا کر ہم اس کے خلاف فیصلے دیتے رہے۔ افتخار چودھری نے کیا کیا تھا، ثاقب نثار نے کیا کیا، جسٹس گلزار نے کیا کیا، جسٹس آصف سعید کھوسا نے کیا کیا، عمر عطا بندیال نے کیا کیا۔ تاریخ تو اس کو معاف نہیں کرے گی، تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جو ان لوگوں نے کیا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، جو ان کا نام لکھا جائے گا، وہ ہمیشہ یہی لکھا جائے گا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے کی سازش کی، کوشش کی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے خلاف فیصلے دیے۔ تو سر، جب ہم نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کم کرنا ہے، جب ہم نے پارلیمان کو حیثیت دینے کی بجائے اس کی حیثیت کو اپنے پاؤں تلے روندنا ہے، جب ہم نے پارلیمان کی قانون سازیوں کو عدالتوں میں چیلنج کر کے اس کو کالعدم قرار دلوانا ہے، تو پھر سر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی جو ہے وہ کارروائی کا، یا ایسا کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں پارلیمانی نظام حکومت ختم کر دینا چاہیے۔ جب ہماری جوڈیشری نے پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی ہے، تو ہمیں تاریخ سے تو سبق سیکھنا ہے نا، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے بغیر آئینی ترمیم ہوگی، مجھے یہ لگ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر وہ مان بھی جائیں تو لو دو والا کام ہو، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی آئینی ترمیم تو ہو سکتی ہے، آئینی معاملات کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن آئینی بینچ بنائے۔ بھائی آئینی بینچ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوئی سمجھائے مولانا کو کہ آئینی بینچ ان حالات کی ضرورت نہیں ہے جن حالات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ میں بنا کر 5 رکنی آئینی بینچ بنا دیں، اسے کیا ہوگا؟ کیا لاکھوں کروڑوں جو کیسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ جو کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جو آئینی مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کے پر وقت لگے گا۔ تو ہمیں حالات کو دیکھنا ہے، وقت کو دیکھنا ہے۔ یہ حالات کی اور وقت کی ضرورت ہے آئینی عدالت۔ تو فضل الرحمان صاحب کے بغیر جی حکومت نے نمبر مکمل کر لیا ہے، اور باوثوق ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ حکومت اپنا نمبر مکمل کر چکی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، انہی کو بنایا جائے گا، کیونکہ عمر کی حد 68 سال، 65 سے وہ 68، کانسٹیٹیوشنل کورٹ 3 سال ان کو مزید مل جائیں گے۔ جو 3 سال ملیں گے، ان 3 سالوں کے اندر وہ بطور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ تو معاملہ ہو گیا یہاں پہ ختم۔ اچھا، آخری خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے حکومتی حلقوں کو ایک پیغام پہنچایا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اس کو سنیے گا، اس کو میں زیادہ لمبا آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا۔ میں چونکہ ایک کورٹ رپورٹر ان سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ خبر بتائی، لیکن میں نے چونکہ ان کا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر آپ کے سامنے یہ خبر رکھی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز کورٹ رپورٹر ہیں، اور ان کا چونکہ لاہور سے تعلق ہے، اور بڑے سال وہ کورٹ بیٹ کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ خبر بتائی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے حکومتی حلقوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بنوں، یہ مجھے قبول ہے، لیکن مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا چاہتا ہوں، اور میں اس پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں۔ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں، اور آپ آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کو بنا دیں۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے، آپ مجھے بنائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس، کیونکہ موسٹ سینئر میں ہوں، سینیورٹی لسٹ میں دیکھا جائے تو میں پرائیورٹی پر ہوں، اور میں موسٹ سینئر ہوں، تو مجھے آپ چیف جسٹس لگائیں۔ اب حکومت نے اس پر سوچ بچار کی، اور آپ کو یاد ہے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ سٹیٹمنٹ ریگارڈز چیف جسٹس منصور علی شاہ سے متعلق تھا، جو مستقبل کے چیف جسٹس ہو سکتے ہیں۔ ان سے متعلق یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ جی 24 اکتوبر کو بھی نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، لیکن سر معاملات گڑبڑ ہے۔
دیکھیں نا، حکومت اگر آئینی ترمیم کر رہی ہے تو آئینی ترمیم کرنے کا حکومت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے اندر یہ چیز وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ موسٹ سینئر جو سینئر ترین ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے، ان میں سے کسی ایک کو پک کر کے اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں گے. اٹ مینس کہ حکومت کا منصوبہ تو کچھ اور ہے، حکومت کی نیت تو کچھ اور ہے. حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نہیں بنانا. انہوں نے اگر چیف جسٹس بنانا ہوتا منصور علی شاہ کو سپریم کورٹ کا تو وہ نوٹیفیکیشن آج سے مہینہ پہلے جاری ہوتا. لیکن جو منصور علی شاہ صاحب نے پیغام جاری کیا ہے اس کے اوپر اب سوچ بچار ہو رہی ہے. لیکن حکومتی حلقے وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح منصور علی شاہ صاحب کی طرح کی وہ بات ہو رہی ہے نا، جس طرح محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہوا تھا کہ سجاد علی شاہ کو سپر سیٹ کر کے اوپر لایا گیا 6 7 نمبر سے اور پھر چیف جسٹس بنا دیا گیا. اور پھر کیا ہوا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کانٹروورشل ہو گئے، وہ عدالت کو بھی کانٹروورشل کر گئے اور خود بھی کانٹروورشل ہو گئے. انہوں نے پھر نواز شریف کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے ٹیم کا ٹرائکا تھا، فاروق احمد خان لغاری جو صدر پاکستان تھے اس وقت، جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل جہانگیر کرامت، اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ. 3 کا ٹرائکا نواز شریف کے خلاف ہو گیا، محترمہ کے خلاف بھی ہوا تھا. تو سر اس وقت جو ہے نا حکومت کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہے، اور حکومت نے جس طرح فیض حمید کو کھڑے لائن لگایا تھا، حکومت کا منصوبہ مجھے خطرناک نظر آ رہا ہے. آگے کیا ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ حکومت کا منصوبہ خطرناک ہے، اٹ مینس کہ پروگرام کچھ اور ہے اور حکومت کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.